جہاز نے 54 صوبے بھی لکھے. ایک جگہ بتاؤ. اور ایک بات کہہ رہا ہوں، غور سے سننا. فلاں نے فلاں سے جنگ کی، فلاں نے فلاں سے جنگ کی. لو پھر یہ آپ قرآن مجید ذرا دیکھ لیجئے، سورہ الحجرات جی، سورہ الحجرات یہ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. یہ جی آیت نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر ہے جی 668 668 668. جو بات میں کہہ رہا ہوں اتنی مضبوط اور پختہ بات ہے کہ رافضیت الٹی بھی لٹک جائے تو اس کا جواب نہیں ہے. یہ دیکھو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث. 666 آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ ہے نا اسی آیت کا ترجمہ. اور اگر کوئی مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے. پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں مومن نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک بات. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف جو ہوا تھا وہ قصاص عثمان پر ہوا تھا. تو آغاز لڑائی کا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نہیں ہوا. آغاز تو ان منافقین نے کیا، 2 نمبر لوگوں نے کیا جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھائی چارے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور ایک اگلی بات کہہ رہا ہوں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہ آپ ہٹ جاؤ اور خلافت مجھے دے دو. تم نہ پڑھو تو ہم کیا کریں؟ کرو خرچے، کرو محنتیں، دیکھو کیا لکھا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. نہیں کرو گے محنت تو پٹ جاؤ گے. کتوں کی بھونک کو بند کرانے سے دعائیں کام نہیں دیا کرتی. جب کتے بھونکنے میں حد سے بڑھ جائیں تو پھر کچلا دیا جاتا ہے. کیا پڑھا ہے تم نے اپنے بزرگوں کو؟ کیا دیکھا ہے؟ یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. آپ بتاؤ کیا ان دونوں میں سے کوئی کافر تھا؟ اگر کافر تھا تو پھر بتاؤ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف چل رہا تھا، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں اختلاف رائے کی بات کر رہا ہوں. ادھر سے لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، خاص کر وہ لوگ جو اندرونی طور پر منافق تھے، جو لڑواتے تھے. اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیجیے، تو وہ لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے وہ شور کرتے تھے جی کس کس سے قصاص لینا؟ کوئی ایک بندہ تو ہے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چڑھتے ہیں انہوں نے یہودیت کی گردن پر ایسا پاؤں رکھا ہے کہ آج تک ان کی چیخیں نکل رہی. پڑھو مولانا محمد یوسف صاحب کی حیات الصحابہ ہی پڑھ لو.
صحابہ کرام، غور سے سنیے میری بات، صحابہ کرام میرے نبی اور امت مسلمہ کے مابین پل کا درجہ رکھتے ہیں. ان کو ہٹا دو گے تو پل ٹوٹ جائے گی اسلام امت مسلمہ تک. صحابہ کے علاوہ ان کو ہٹا دو تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. جنہوں نے گھر بار دے دیے، جنہوں نے مال دھن دولت سب کچھ دے دیا، عورتیں بیوہ کرا لی، بچے یتیم ہو گئے، مگر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ان کے خلاف بات کی جائے، کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. کسی کا بازو ٹوٹ گیا تو کبھی تانا نہیں دیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم کے. حضور کے چچا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مجال ہے کوئی ایک بھی موقف سے ہٹاؤ. اور آج آپ تو سوچ رہے ہیں ہم تھوڑے آدمی ہیں، میری بات بہت دور تک پہنچتی ہے. ایک بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. حضور کے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا شمار نہیں. ہمارے اس دور میں، جس دور میں ہم آئے، شعور ہے، صحابہ کے غلاموں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کا بھی شمار ممکن نہیں. جن کا صرف ہمیں پتہ ہے، آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، آپ وہ بھی نہیں سن سکتے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد ساری کائنات کے امام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جنازہ آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ جنازہ پڑھایا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں، تو انہوں نے فرمایا اخونا، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اور پھر ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف نہج البلاغہ، صرف ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو مستند کتاب ہے اور انہی کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس میں خطوط لکھے گئے بہت ساری باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ اور میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. میرا اللہ بھی وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کا ہے، جو نبی حضرت امیر معاویہ کا ہے وہی میرا ہے، جو قرآن حضرت امیر معاویہ کا وہی میرا ہے. ہم دونوں کا ایمان معتبر ہے، ہم میں سے کوئی ایک ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور بہت سارے نادان لوگ، بے وقوف لوگ، اجہل و مجہول لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ بتائیں نا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ نہیں؟ اور آپ یعنی ایک پیغمبر نے غصے میں، غلط فہمی کی بنیاد پر دوسرے کی ریش مبارک تک ہاتھ پھیلائے، تو کیا نبوت میں فرق ہے؟ وہ نبی نہیں ہوگا. انسانی اور بشری تقاضے بھی تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے. اگر دو نبیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو نبوت میں فرق نہیں ہوتا. دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صحابیت میں فرق نہیں آتا. صحابیت میں کیسے فرق آ جائے؟ اس لیے حوصلے سے کام لینا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں، میں زیادہ تر اپنوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو جی حضرت علی سے لڑائی ہوئی،
میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بقول تمہارے لڑائی ہوئی تو امن بھی تو حضرت علی کے بیٹے نے قائم کیا. تو حضرت علی کا بڑا بیٹا تو حضرت حسن تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمائے دو مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا, جس کو مصلحی امت مسلمہ کہا جاتا ہے. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کے لیے پیشکش کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رافضیت نے دھوکہ کیا, حضرت حسین کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, حضرت حسن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, اور حضرت علی کو بھی بلا کے انہوں نے ظالموں نے شہید کیا, اور حضرت حسن کو بلا کے بھی انہوں نے نیچے سے مسلح کھینچا. تم پڑھو تاریخ, پڑھو تاریخ پڑھو. سب سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے یہ رافضی, یہ خارجی, یہ رافضی, یہ کھٹمل, سب ایک ہی چیز ہے. حضرت حسن مجتبی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصلح کے وارث تھے, تدبر کے وارث تھے, حضرت علی کی فراست کے وارث تھے, حضرت علی کی نفاست کے وارث تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور پروگرام مشن کاز کے وارث تھے.